بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اپنے جس نصابی سبق کا جائزہ لیں گے وہ قرطبہ کا قاضی ہے۔ کسی بھی نصابی سبق کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے مصنف کا مختصر تعارف، اس کی صنف، اس کا مرکزی خیال معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے مصنف سید امتیاز علی تاج مشہور ادیب، ڈرامہ نگار ہیں اور انہیں اپنے ڈرامہ انارکلی سے بے پناہ ادبی شہرت حاصل ہوئی۔ اس سبق کی صنف ڈرامہ ہے اور اس کا مرکزی خیال اسلامی معاشرے میں قانون کی بالادستی اور انصاف کو قائم کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر اپنے لیے بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ مصنف نے اس سبق میں ہمارے سامنے چند کردار رکھے ہیں، جس میں قاضی یحییٰ بن منصور ہے۔ زبیر قاضی یحییٰ بن منصور کا فرزند ہے، حلاوہ زبیر کی دایا ہے، اور عبداللہ قاضی کا خانہ زاد غلام۔ اس کے علاوہ ناظر عدالت یعنی کہ عدالت کے اہلکار اور 4 افسر دکھائے گئے ہیں۔ اس دور کا ذکر ہے جب اندلس یعنی اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اس کے ایک شہر غرناطہ کا منظر دکھایا گیا ہے، جہاں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک ایوان ہے۔ قاضی یحییٰ بن منصور نے اپنے بیٹے زبیر کو پھانسی کی سزا سنائی، جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے گھر آئے ہوئے قاضی کے مہمان کا قتل اس لیے کیا کہ وہ اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے جس سے زبیر محبت کرتا ہے۔ قرطبہ کے لوگ زبیر کو معصوم سمجھتے ہیں، بے گناہ سمجھتے ہیں، اور غیرت کے نام پہ اس قتل کو قصور نہیں سمجھتے، جبکہ قاضی یحییٰ بن منصور نے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ تو پہلے منظر میں ہمیں اس کے مکان کے ایوان میں ایک دریچہ بند، چھوٹی ایک گلی، ایک نیچا دروازہ، اندھیری گلی میں وہ کمرہ، وہ کوٹھڑی دکھائی گئی ہے جہاں پہ قیدی کو رکھا گیا ہے، اور پھر حلاوہ جو ہے وہ صبح کے دھندلکے یعنی ہلکے سے اندھیرا میں بیٹھی ہے۔ اس کا مطلب یہ وہ صبح کا منظر ہے جہاں پہ قاضی یحییٰ بن منصور کے بیٹے کو جس دن پھانسی دی جانی تھی۔ عبداللہ کی آمد پر حلاوہ اس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ آج کی صبح کیسی کالی صبح ہوگی، لیکن عبداللہ حلاوہ کو کہتا ہے کہ بد فعل منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرطبہ کے تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں اور زبیر کو پھانسی کی سزا نہیں ہوگی۔ اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ لوگوں نے چوک میں سولی کے چبوترے کو بھی گھیر رکھا ہے اور شہر میں ناکہ بندی کروا دی گئی ہے، اور کوئی شخص شہر میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ یہ قسم نہ کھائے کہ نوجوان زبیر کی سولی سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن حلاوہ اسے کہتی ہے کہ میری اور بھی آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتی ہیں اور دیکھ چکی ہیں، یعنی حلاوہ اس کے باپ قاضی کے فیصلوں سے بخوبی واقف ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ضرور ہوگی۔ عبداللہ جو ہے وہ حلاوہ سے کہتا ہے کہ اس نے اپنی غیرت کی خاطر قتل کیا ہے، اور اس میں وہ اسے قصوروار نہیں سمجھتا۔
زبیر جس لڑکی کو چاہتا ہے وہ اس کی چاہت سے بے خبر ہے، اور اسی وجہ سے وہ مقتول کو خط بھی لکھتی ہے، لیکن قانوناً زبیر نے جرم کیا ہے اور اپنے باپ قاضی کے مہمان کو قتل کیا ہے۔ حلاوہ بہت مرتبہ قاضی سے رحم کی درخواست کرتی ہے، جسے قاضی رد کر دیتا ہے، اور عبداللہ جو ہے وہ حلاوہ کو شہر میں چوک میں سولی کے چبوترے کا وہ منظر دکھاتا ہے جہاں لوگوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے دن قاضی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ قاضی کی آمد کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ وہ عبداللہ سے جلاد کے بارے میں پوچھتا ہے اور عبداللہ لا علمی کا اظہار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ قاضی کو یہ بتاتا ہے کہ پورے شہر میں کوئی بھی شخص قاضی کے فیصلے سے آمادہ اس کے حکم پہ نہیں ہوگا اور پھانسی کے حق میں نہیں ہے۔ قاضی ناظر عدالت کے آدمیوں کو بلانے کے لیے کہتا ہے۔ حلاوہ ایک مرتبہ پھر قاضی سے رحم کی درخواست کرتی ہے، جس پہ قاضی اسے خاموش کرا دیتا ہے۔ ناظر عدالت کے لوگوں کی آمد پر قاضی ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ہم لوگ سلطان کے نمک خوار ہیں اور اطاعت سلطان کا حلف اٹھا چکے ہیں، اور قانون کے اطاعت لازمی ہے۔ آج ایک شخص سولی کے لیے منتظر ہے، لیکن تمام لوگ قاضی کے فیصلے کے خلاف ہیں، اور وہ ان کا افسر کہتا ہے کہ جس نے اسے مجرم قرار دیا، اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، یہ کام بھی وہ خود کر لے۔ قاضی لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو یہ خدمت سر انجام دے سکے، زبیر کو پھانسی دے سکے، لیکن کوئی ایک شخص نہیں۔ یہاں قاضی کی اضطرابی کیفیت ہے جہاں وہ ناظر عدالت کے افسر کو کنجیاں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے سولی کے چبوترے پہ لے آؤ، اور زبیر سے مخاطب ہے آہستہ سے کہ دعا کرو کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ یہاں قاضی کی بحیثیت باپ شفقت کو دکھایا گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے جرم کی سزا آخرت میں بھی اسے ملے۔ اس کے بعد قیدی کے اس کوٹھڑی سے باہر آنے کا منظر ہے۔ قاضی اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھتا کہ اس کے فیصلے پہ اس کے جذبات حاوی نہ آ جائیں۔ رخصتی کا ساز سنتے ہی قاضی آہستگی سے آگے بڑھتا ہے، اور کسی شخص کے بھی پھانسی پہ آمادہ نہ ہونے پر وہ خود زبیر کو پھانسی دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور حلاوہ گھبرائی ہوئی محل میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ الہی آج کا آفتاب یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ بیٹے کو باپ کے ہاتھ سولی دینے کو ہیں، اور پھر وہ حیرت زدہ ہو کے کہتی ہے کہ میرا بچہ ہاتھ چوم رہا ہے، اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے اس شخص کے جو اسے سولی پہ چڑھانے کو ہیں۔ اور یہاں حلاوہ کے ممتا بھرے جذبات بھی ہیں کہ وہ دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب، اس کی روح کو دامن رحمت میں لے لے اور اسے تڑپانا مت۔ پھانسی ہو جاتی ہے۔ حلاوہ اور عبداللہ افسردہ ہیں، اور قاضی داخل ہوتا ہے، وہ لڑکھڑا رہا ہے، آخری منظر میں دکھایا گیا، مگر انتہائی قوت ارادی سے کام لے کے سنبھلتا ہے، گلی میں سلاخوں والے دروازے کو دیکھتا ہے، اور پھر سیڑھیاں چڑھ کے اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ اندر سے زنجیر کھلنے اور تالے میں کنجی گھومنے کی آواز آتی ہے، اور قاضی خود کو بند کر لیتا ہے۔ حلاوہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا، یہ دروازہ اب کبھی نہیں کھلے گا اور ہم اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔
تو آخری منظر کی کشمکش میں دکھایا گیا کہ زبیر سے محبت کا دعویٰ سب نے کیا، لیکن قاضی کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ تھی، جس نے اپنا فرض بھی ادا کیا، انصاف کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا، اور اس کی محبت یہ برداشت نہیں کر پائی کہ اس نے اپنے بیٹے کو پھانسی دے دی، شاید وہ یہ صدمہ برداشت کر کے زندہ نہ رہ سکے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق بہتر انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔